السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ کسی کے گھر ان کا داماد آیا ہوا تھا۔ اس کی ساس روٹیاں پکا رہی تھی تو وہ ساتھ ساتھ گنتا جا رہا تھا۔ جب ساس روٹیاں پکا چکی تو اس نے پوچھا، ماں جی کتنی روٹیاں ہوئیں؟ ساس نے کہا، پتر مجھے کیا پتا؟ تو اس نے کہا، 21 روٹیاں ہیں۔ جب مائی نے روٹیاں گنی تو 21 ہی تھی۔ ساس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے اپنی عزت بنانے کی خاطر کہا، مجھے غیب کا علم ہے۔ اس کی ساس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اسی دن سردار کی گھوڑی گم ہو گئی۔ سردار کو کسی نے بتایا کہ ماسی بشیرہ کا داماد آیا ہے، اس کو غیب کا علم ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کی گھوڑی کدھر ہے۔ چنانچہ سردار پہنچا ماسی بشیرہ کے گھر اور اس کے داماد کو مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا، سردار جی کل کو آپ کی گھوڑی مل جائے گی۔ وہ ساری رات گھوڑی ڈھونڈتا رہا۔ جنگل سے آخر کار گھوڑی مل ہی گئی۔ اس نے ایک درخت سے گھوڑی باندھی اور صبح جب سردار آیا تو اسے درخت کا پتہ بتا دیا۔ سردار کو شک ہوا۔ اس نے اس کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں ایک ٹڈا پکڑا اور چل پڑا ماسی کے گھر۔ اس جوائی کا نام عرف ٹڈا تھا۔ جب جٹ سردار پہنچا تو اس نے کہا، بتا تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے کہا، روٹیاں گن گن پائی رات، بن کے گھوڑی لبائی، جان ٹڈے دی مٹھ وچ آئی، ہن کی کرے گی جندڑیے؟ سردار نے مٹھی کھول دی اور ٹڈا اڑ گیا۔ سردار جوائی صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ اب جو بادشاہ تھا اس کی رانی کا ہار گم ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو ہار ڈھونڈ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سردار کو اعلان کا پتہ چلا تو سردار جوائی صاحب عرف ٹڈے کو لے کر چل پڑا۔ بادشاہ کی خدمت میں بادشاہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، بھائی بتائیے ہار کہاں ہے؟ تو اس نے رات تک کا وقت مانگا۔ جوائی صاحب کو شاہی مہمان خانے میں الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ کمرے میں جا کر جوائی صاحب اونچی آواز میں راگ الاپنے لگے کہ روٹیاں گن گن پائی رات، بن کے گھوڑی لبائی، جان ٹڈے دی مٹھ وچ آئی، ہن کی کرے گی جندڑیے؟ محل کی نوکرانی جو کھانا بناتی تھی اس کا نام جندڑی تھا۔ اس نے وہ لفظ سن لیے۔ وہ آئی اور اس نے کہا، بابا جی آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ ہار میرے پاس ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دیں، میں ہار واپس کر دیتی ہوں۔ جوائی صاحب بولے، اس طرح کر، ہار محل کی چھت پر رکھ دینا۔ صبح جب بادشاہ نے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ ہار چھت پر موجود ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ پرانے وزیر کو بہت برا لگا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ کا ہی کام تمام کر دیا جائے، لہٰذا اس نے رات کو بادشاہ کے اوپر چھت گرانے کا پروگرام بنایا۔ جوائی صاحب اب اس کام سے اکتا گیا تھا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ سے ایسے جان نہیں چھوٹے گی، کیوں نہ کچھ غلط حرکت کی جائے۔ بادشاہ سویا ہوا تھا۔ اس نے ٹانگوں سے پکڑ کر بادشاہ کو پلنگ سے نیچے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ اتنے میں کمرے کی چھت گر گئی۔ بادشاہ ایک بار پھر بہت خوش ہوا کہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اب کوئی 2 دن بعد پرانے وزیر نے بادشاہ کے تاج میں سانپ رکھ دیا۔ بادشاہ کا تاج لایا جا رہا تھا۔ جوائی صاحب کو پھر حرکت سوجی۔ اس نے تاج کو ہاتھ مارا اور تاج جا گرا۔ اس میں سے سانپ باہر نکل آیا۔ اب تو بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا
کہ یہ شخص واقعی ہی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ بادشاہ نے اسے بادشاہ بنا دیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جس کے 16 بچے ہوں گے اسے 6 مربع زمین ملے گی۔ ایک صاحب ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم سے بولے، دیکھو 9 بچے ہمارے ہیں، 5 میری دوسری بیوی سے ہیں جو میں نے تم سے چھپا کے رکھے ہیں، اور 2 بچے اور بھی ہیں جو کسی قانون کی کتاب میں ظاہر نہیں کیے گئے۔ اگر تم تعاون کرو تو ہمیں بھی 6 مربع مل سکتے ہیں۔ بیگم کی اجازت ملنے پر شام کو وہ صاحب 5 بچے اکٹھے کر کے لائے۔ جب فائنل گنتی کی گئی تو اپنے بچوں میں سے 4 کم تھے۔ بیگم سے پوچھا، ہمارے 4 کدھر گئے؟ بیگم نے جواب دیا، جن جن کے تھے وہ لے گئے۔ پنجابی نے ایک سردار رکشے والے کو روکا اور پوچھا، ریلوے اسٹیشن کا کتنا کرایہ لوگے؟ 50 روپے جناب۔ سردار نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں صرف 20 روپے دوں گا۔ پنجابی نے اصرار کیا، او جی 20 روپے میں ریلوے اسٹیشن کون لے کے جائے گا؟ سردار نے پوچھا، ذرا پچھلی سیٹ پر بیٹھ، میں لے کے جاتا ہوں۔ پنجابی نے جواب دیا۔ ریلوے میں ملازمت کے امیدوار سے انٹرویو بورڈ نے یہ پوچھا کہ اگر تم ایک ہی لائن پر 2 ٹرینوں کو آتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ امیدوار نے جواب دیا، میں کانٹا بدلنے والوں کو خبر دوں گا۔ انٹرویو کرنے والے نے پوچھا، اگر وہ اپنی جگہ پر نہ ہوا تو؟ امیدوار نے کہا کہ میں اسٹیشن ماسٹر کو بتاؤں گا۔ اگلا سوال آیا، اگر وہ بھی چھٹی پر ہو تو؟ امیدوار نے کہا، میں لال کپڑا لہرا کے ٹرین ڈرائیور کو خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوال ہوا، اگر لال کپڑا بھی نہ ملا تو؟ نوکری کے امیدوار نے کہا کہ اس صورت میں اپنی خالہ کو فون کروں گا کہ وہ فوراً پہنچیں۔ انٹرویو کرنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ تمہاری خالہ وہاں کیا کریں گی؟ امیدوار نے کہا، کر تو وہ کچھ بھی نہیں سکیں گی، لیکن انہیں ٹرین کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی نے پوچھا، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد نے جواب دیا، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔ پٹھان چرس پیتے ہوئے بیوی سے، تم کون ہو؟ بیوی نے کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اپنی بیوی کو ہی بھول گئے؟ پٹھان نے جواب دیا، نشہ ہر غم کو بلا دیتا ہے باجی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔